بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمال کی تسلی دی، کلا واللہ، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناراضگیوں کو دور کرتے ہیں۔ لوگ ناراض ہو جائیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے، بیٹا باپ سے خفا ہو جائے، شوہر بیوی سے خفا ہو جائے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو ملاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا وتحمل کلا، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا آدمی اس نے سامان اٹھایا ہو، کوئی لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہو، کوئی اپنی ضرورت کی چیز اٹھائی ہو، آپ بڑھ کے اس سے اٹھا لیتے ہیں، اس بڑھاپے کا آپ ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا آپ تو اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبْ، جو مشکل میں ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ مجھے بتائیں ان چاروں صفتوں میں سے کوئی صفت ایسی ہے کہ آپ کی بیوی نے یہ کہا ہو آپ تو سجدے بڑے کرتے ہیں، آپ تو بہادر بڑے ہیں، آپ کی ڈنڈ بیٹھکیں بڑی ہیں، ساری کی ساری باتیں اخلاق حسنہ میں سے بیان کی ہیں۔ میں یہ بات خدیجہ کی بیان کر کے قسم بھی اٹھا لوں تو میں خانس نہیں ہوں گا۔ جس بندے میں آج کے معاشرے میں یہ چار صفتیں ہوں، یقین جانیے اللہ نہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا۔ یہ ہے اخلاق عظیمانہ۔ اگلی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین نے ہلنا شروع کر دیا، اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا کے ٹھوک دیا تاکہ یہ ہلیں نہ۔ والجبال اوتادا، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ تو میخیں ہیں، یہ پہلی وہ میخ تھی جس پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے سارے قریش کو آجو 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 اکٹھے ہو گئے، اپنا وہ رومال ہلایا پرانے زمانے میں، سارے اکٹھے ہو گئے۔ میں مختصر بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے میری زندگی کو کیسا پایا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا آپ صادق بھی ہے اور آپ یہ اخلاق عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم جھوٹ بولیں تو سب سے سمارٹ جینٹل مین، سچ بولیں تو کہتے ہیں کہ جناب اس نے کیا کرنا ہے۔ اگلی بات، حجر اسود نصب کرنا تھا، وہ بیت اللہ میں سیلاب آیا، عمارت اس کی منہدم ہو گئی، سب نے فیصلہ کیا دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، حجر اسود لگانے کی باری آئی۔ روایات میں آتا ہے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے خون کے پیالوں میں ہاتھ بھگو کر قسمیں اٹھائیں کہ ہم لگائیں گے، ہمارا قبیلہ لگائے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک سمجھدار آدمی نے کہا کام اولا رکھو، غالباً اس کا نام مغیرہ تھا، انہوں نے کم ہولا رکھو۔ اس نے ایک رائے دی، ہم سب یہاں بیٹھ جاتے ہیں، صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا ہمیں اس سے فیصلہ کروا لینا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، رائے اچھی ہے۔ سارے انتظار میں بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے۔ وہاں سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں، وہاں سے سراج منیرہ آ رہا ہے، وہاں سے اس کائنات، اس زمین کو روشن کرنے والا آ رہا ہے، اور دوسری طرف سے سراجم منیرہ آ رہا ہے کہ جس کی روشنی سے دلوں کو منور کر دیا، جس کی روشنی نے ساری ظلمتوں کو ختم کر دیا۔ جب وہ پہنچے سب نے کیا کہا؟ جاء محمد، جاء امین، جاء صادق۔ محمد آگے، صادق آگے، امین آگے۔
یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، مثلا یہ مزے کی باتیں نہیں ہیں، ہم نے کس طرح سے سچا ہونا ہے، کیسے بددیانتی کو ختم کرنا ہے۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، میرے 40 منٹ ہو گئے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، آج زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان نے اس پورے مشورے میں حصہ بھی لیا، لمبا واقعہ ہے، سیرت کی کتابیں پڑھا کریں، کوئی سادی سی سیرت کی کتاب لیں، روزانہ اس کے 5 صفحے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے پیغمبر کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے امام صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے رہنمائی لیں کہ کون سی کتاب پڑھیں، اس کتاب کو ہر 5 صفحے روزانہ پڑھیں، 10 صفحے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس دل کو جو پہلے ایمان سے روشن ہے مزید روشن فرما دیں گے۔ منصوبہ بن گیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، جب صبح نبی علیہ السلام اٹھیں گے، گھر سے نکلیں گے، کام تمام کر دیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھیں، اور کن کی امانتیں تھیں؟ جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آج ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے وہ ساری امانتیں چاہے دشمنوں کی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کی کہ صبح ہوگی لوگوں کو لٹا کے تم بھی آ جانا، میرا اور آپ جیسا بندہ ہوتا اور جس کی امانت میرے پاس ہوتی، اس نے مجھے قتل کا ارادہ نہیں کیا، مجھے صرف گالی دی ہوتی، تو پھر میں کہتا میرے کو مال کٹا کے دس، کٹا ہاں ذرا مال تیرا میں 10,000 دینا نا، وہ لے کے بکھائیں، تینوں میں لکیرہ کٹا دوں گا۔ میرے نبی کا اخلاق کتنا عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قاتلوں کو جو قتل کے ارادے سے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کے مال ان کو حوالے کر رہے ہیں، حضرت علی کو صبح دے کے آنا۔ میں نے جو حدیث پڑھی کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا جز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک مجھے سب سے برا وہ لگتا ہے اور قیامت کے دن سب سے دور مجھ سے وہ ہوگا جس کا اخلاق برا ہے۔ اس حدیث پہ توجہ کر لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی پر توجہ کر لیں اور اپنے گرے بانوں میں جھانک لیں، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمیں یہ بڑا شوق ہے، تو بڑا پیڑا ہے، یہ بڑا شوق ہے، یہ نہیں پتا چلتا کہ 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب بات سے بات یاد آ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور جیسے کہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو نیب والا بھی بنا ہوا چکر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اس سے پہلے تمہارا حساب کتاب لے، اپنا حساب کتاب خود پہلے لے لو،